बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप शम्सुल हक दिरवी का ऑफिशियल पेज देख रहे हैं। तारीख़ पाकिस्तान के अंदर 7 सितंबर बड़ी अहमियत का हामिल दिन है। ये वो मुबारक दिन है जिस दिन को पाकिस्तानी पार्लियामेंट ने मिर्ज़ाइयों को और उनके जितने भी ग्रुप्स हैं लाहौरी, उन सब को मुत्तफ़क़ा तौर पर काफिर करार दे दिया था। और पाकिस्तान हर साल ये दिन हम पाकिस्तान में यौम ख़त्म नबूवत और यौमुल फ़तह के तौर पर मनाते हैं। आज चूँकि 5 सितंबर है, 7 सितंबर हमारे सरों पर है, इसी हवाले से ख़त्म नबूवत के मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हमने अपने खुसूसी मेहमान जमीयत उलमा इस्लाम और आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत ज़िला गुजरांवाला के नाज़िम तबलीग, मरकज़ी जामिया मस्जिद गुजरांवाला के नायब ख़तीब और जामिया अनवारुल उलूम और जामिया नुसरतुल उलूम के उस्तादुल हदीस उस्ताद मोहतरम हज़रत मौलाना फजलुल हादी साहब दामत बरकातहुमुल आलिया, वो आज हमारे मेहमान है। हज़रत जज़ाकुमुल्लाह खैरा, आपने हमें वक्त इनायत फरमाया। बहुत शुक्रिया जी मौलाना शम्सुल हक साहब आपका और आपकी टीम का। जज़ाकल्लाह हज़रत। सबसे पहले तो ख़त्म नबूवत का जो अक़ीदा है, इसकी थोड़ी सी वजाहत फरमाए ताकि आम बंदा समझ जाए कि ये कैसा मामला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुखारी शरीफ की पहली जिल्द जी क़दीमी कुतुबखाना कराची से जो शाये हुई है जी उसका सफ़हा 491 है। जी इमाम बुखारी रहमहुल्लाह अपने उस्ताद मोहम्मद इब्न बशार जी के हवाले से, और फिर वो फरमाते हैं कि जो उन्होंने मोहम्मद इब्न जाफ़र से नकल किया। जी मोहम्मद इब्न जाफ़र शागिर्द है शोबा के। जी हज़रत शोबा रहमहुल्लाह शागिर्द फ़ुरात अल-क़ज़्ज़ाज़ के, जी और फ़ुरात अल-क़ज़्ज़ाज़ शागिर्द अबू हाज़िम के। अबू हाज़िम वो बुज़ुर्ग हैं जी कि जो फरमाते हैं क़अदतु तो अबा हुरैरा 5 सिनीन, जी मैं हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की खिदमत में 5 साल रहा हूँ। जी शागिर्दी इख्तियार की है मैंने 5 साल। जी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मैंने उनसे सुनी जी कि आपने फरमाया कि रसूलुल्लाह अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया है, कानत बनु इसराइल तसूसुहुमुल अंबिया जी कुल्लमा हलक नबियुन खलफहु नबियुन। जी बनी इसराइल की सियासत की ज़िम्मेदारी उनके अंबिया के सर हुआ करती थी। उनके सियासी उमूर के निगरान उनके पैगंबर हुआ करते थे। जी जब भी कोई पैगंबर दुनिया से गया तो अल्लाह ने नया नबी भेजा और उसकी जाननशीनी उसके हवाले की। जी फिर फरमाया कि व इन्नहु ला नबिय्य बादी। उलमा जानते हैं कि इन्नहु में हाज जो ज़मीरी शान है, बेशक बात और शान ये है कि मेरे बाद कोई नबी नहीं है। जी मेरे बाद क्या होगा फिर, वसयकूनु खुलफा फयकसुरून, जाननशीन मेरे होंगे, खुलफा होंगे, बड़ी तादाद में आएंगे। जी इस हदीस शरीफ की रोशनी में एक नतीजे पर हम पहुँचते हैं। जी और फिर कुरान पाक का मुताला, अहादीस रसूल का मुताला हमें एक नतीजे पर पहुँचाता है। जी वो ये कि अल्लाह जल्ल शानुहु ने जहाँ अपनी तौहीद बयान की है जी तो वहाँ अपने पैगंबरों की रिसालत को बयान किया है। जी हमें कुरान पाक में अंबिया किराम अलैहिस्सलाम की जो तादाद नज़र आई है, जी 3 हवालों से उनका तज़किरा मिलता है, जी 3 तरीके से। जी एक तरतीब ये रखी है अल्लाह ताला ने कि मुबहम जिक्र किया, वलक़द अरसलना रुसुलन मिन क़ब्लिक, तफसील दी सुनाई, बहुत सारे पैगंबर हमने भेजे हैं। और दूसरे मौके पर यानी दूसरा तरीका यह है कि चंद अंबिया किराम का वाक़या हमें सुनाया है, नाम नहीं लिया, वाक़यात उनके पेश किए हैं, वो तकरीबन 8 हैं। जी और जिनका नाम लेकर जिक्र किया वो 26 है। जी उनमें आखिरी पैगंबर जिनको हम मानते हैं और जो अल्लाह की नज़र में और उसके खुद पैगंबर की नज़र में आखिरी पैगंबर हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो आखिरी है। कुरान पाक के मुताले से हम इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि अल्लाह ताला ने जो ज़रूरी अक़ीदत है, तौहीद और रिसालत, जी इसको तफसील से बयान किया है। जी और मोहम्मद रसूलुल्लाह अलैहि सलाम से पहले अंबिया किराम जी में से चंद का नाम लेकर जिक्र किया है, जी जिनका जिक्र नहीं के नाम लेकर गोया उनकी हमें ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि हमारा वास्ता उनसे नहीं पड़ रहा था। जी लेकिन रसूलुल्लाह अलैहि सलाम के बाद जो ज़रूरी अक़ायद हैं उनको सराहत से बयान किया है, या तो कुरान पाक ने खुद बयान किया या रसूलुल्लाह अलैहि सलाम ने बयान किया। जी हमें मोहम्मद रसूलुल्लाह अलैहि सलाम की तालीमात में ये तो मिलता है कि पहले अंबिया गुजरे। जी आपकी तालीमात में ये इशारा भी नहीं मिलता कि बाद में कोई नबी आएगा। अगर कोई नबी आता जी तो अल्लाह ताला ने हमें ज़रूर बताना था, क्योंकि हमारा वास्ता तो नए से पढ़ना था। जी पुराने पैगंबरों से हमारा वास्ता नहीं पढ़ना था, वो तो अपने दौर में गुजर गए। जी उनका तज़किरा बतौर इबरत के ज़रूरी है, और वो चंद अंबिया का काफ़ी था, इसलिए बहुत सारे पैगंबरों का कोई नाम नहीं लिया, हमें मालूम भी नहीं है।
لیکن نئے نبی کا آنا اگر ممکن ہوتا اور اللہ تعالیٰ نے کسی پیغمبر کو بھیجنا ہوتا ضرور ان کا تذکرہ ہوتا. جی نہ قرآن پاک میں ذکر ہے، نہ رسول اللہ علیہ السلام کے اشارات میں کہیں تذکرہ ہے. البتہ یہ ذکر تو ہے صراحتاً قرآن پاک میں فرمایا نا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. جی خاتم النبیین آخری پیغمبر. جی ابھی جو حدیث شریف میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے جی وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. جی لیکن سیاسی مسئلہ بڑا نازک معاملہ تھا جی کہ بنی اسرائیل کی سیاست کی نگرانی ان کے نبی کیا کرتے تھے. جی میرے بعد بھی سیاسی ضرورت پڑے گی سیاسی نگرانی کی، لیکن کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، جی نبی نہیں آئے گا. نبی اور رسول میں فرق ہے. نبی رسول کی رسالت کی تبلیغ کے لیے آیا کرتا ہے، اپنی شریعت پیش نہیں کرتا. جی تو رسول اللہ علیہ السلام نے نبی پر پابندی لگا دی اپنے اس مبارک ارشاد میں، تو رسول تو بطریق اولا منع ہوا. سبحان. تو حاصل یہ نکلا کہ ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. جی قیامت تک کے انسانوں کے لیے آپ آخری پیغمبر ہیں، اور آپ کی تعلیمات ہر حوالے سے مکمل تعلیمات ہیں. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اس آیت میں بھی یہی پیغام ہے کہ آپ کی شریعت ہر حوالے سے مکمل اور آخری شریعت ہے، آپ کے بعد کوئی نئی شریعت نہیں آئے گی. جی وہ ختم نبوت کے حوالے سے جو میں عرض کر سکا ہوں وہ جی ماشاءاللہ ہمارے ناظرین کو اس پوری گفتگو سے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ختم نبوت، عقیدہ ختم نبوت ایک انتہائی آسان مسئلہ ہے جس کو حضرت نے تھوڑی دیر میں ہی بیان فرمایا. حضرت دوسرا یہ فرما دیجئے کہ کفار سے تعلقات کے بارے میں جو بات کی جاتی ہے کہ ان سے تعلقات یا بائیکاٹ یا فلاں، تعلقات کی کون کون سی صورتیں ہیں اور کیا ترتیب؟ قرآن مجید کی تفاسیر میں جی جو تفسیر فقہاء کرام نے مرتب فرمائی ہے احکام القرآن کے حوالے سے، جن کا تعلق ہے احکام القرآن سے، ان میں قرآن پاک کی سورہ آل عمران کی یہ آیت لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، جی اس آیت کی تفسیر میں مفسرین کرام فرماتے ہیں کافروں کے ساتھ تعلقات کی 4 شکلیں. جی ایک شکل کا نام انہوں نے موالات رکھا ہے. جی حضرت. موالات کا ترجمہ ہے دلی دوستی. جی دوسری قسم ہے مدارات. مدارات کا معنی اچھے اخلاق سے پیش آنا، خوش خلقی. جی اور تیسری قسم ہے مواسات، جی جس کا معنی یہ بنتا ہے کہ غمخواری اور ہمدردی کرنا کسی سے. جی اور چوتھی شکل ہے معاملات، لین دین. جی ان میں جو پہلی شکل ہے موالات، اس کی 4 قسمیں بنتی ہیں جی اور چاروں قسمیں حرام ہیں. جی ایک قسم یہ ہے کہ آدمی دلی دوستی کافر سے اس حد تک رکھے کہ اس کا کفر اپنا لے، جی خود کافر ہو جائے گا. دوسری شکل یہ ہے کہ اس کے کفر کی وجہ سے اس کی تعظیم کرے. جی تیسری شکل یہ بنتی ہے کہ اس کے کفر میں اس کا سپورٹر بنے، سہولت کار بنے، جی مشن میں معاون بنے. جی اور چوتھی شکل تشبہ، کہ اس کی ادائیں اور عادتیں خود اپنائیں. جی یہ چاروں شکلیں حرام ہیں. ٹھیک. دوسری شکل جو تھی تعلق کی دوسری شکل، جسے ہم نے مدارات کا جی. عنوان دیا تھا مفسرین کرام رحمہ اللہ کے ارشادات کے مطابق، اس کی 3 صورتیں ہیں، تینوں جائز ہیں. جی ایک صورت یہ ہے کہ توقع ہدایت، کافر کے ساتھ آپ تعلق اچھا رکھتے ہیں، اچھے سلوک کے ساتھ پیش آتے ہیں، اچھے اخلاق سے پیش آتے ہیں تاکہ اس کو ہدایت ملے، جی اسلام کا مثبت پیغام اس تک پہنچے. جی اور دوسرا یہ کہ دفع مضرت، جی اس کے شر سے بچنا ہے. جی اور یا یہ کہ تیسری شکل آپ کا مہمان بن گیا ہے تو آپ اس کا اکرام کریں گے، اکرام الضیف. جی جو مواسات والی شکل ہے، آپ ہمدردی کرنا چاہتے ہیں تو حربی کافر کے ساتھ وہ جائز نہیں ہے، باقی ہر کافر کے ساتھ جائز ہے. جی اور یہ جو مدارات ہیں یہ بھی حربی کافر کے ساتھ جائز نہیں ہے. جی اسی طرح معاملات لین دین حربی کافر کے ساتھ جائز نہیں ہے. حربی کافر وہ ہوتا ہے جس کو ہم نے تسلیم نہیں کیا، جی تو ہمارے ساتھ حالت جنگ میں ہے، جی جس نے ہماری ریاست کو تسلیم نہیں کیا، ریاست کو چیلنج کرتا ہے، ریاست کی آئین کو چیلنج کرتا ہے، نہیں مانتا، وہ حربی کافر ہوتا ہے. جی تو کافروں کے ساتھ تعلقات کی 4 شکلیں ہیں، جی اور ان میں جو قادیانی ہے ان کس دائرے میں آتے ہیں وہ آپ خود جانتے ہیں. جی ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. اس کے ساتھ حضرت ایک بڑا کامن سوال ہے جو بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم یہودیت کے جو پروڈکٹس ہیں، یہودیوں کے کوک ہے وغیرہ وغیرہ، نیسلے جتنے بھی ہے یا عیسائیوں کے ہے، ان کا تو نہ بائیکاٹ کرتے ہیں، نہ کوئی مذہبی جماعت ہمیں ان سے روکتی ہے کہ ان کو نہ استعمال کرے. لیکن جب قادیانیوں کی بات آتی ہے تو ہمیں کہا جاتا ہے کہ یہ حرام ہے، اس کو ہاتھ نہ لگائیں، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے دوری کا سبب ہے. تو اس سلسلے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ پاکستان کے اندر رہنے والے غیر مسلم، جی یہودی ہوں، عیسائی ہوں، سکھ ہوں، بدھ مت ہوں، جو بھی ہوں، جی انہوں نے پاکستان کے آئین کو تسلیم کیا ہے.
جی اور اپنی جو شناخت ہے آئین کی روشنی میں اس شناخت کے ساتھ رہتے ہیں تو ہمارا ان کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں ہے. جی حضرت لہٰذا ہم ان کے ساتھ مدارات والی شکل بھی اختیار کرتے ہیں اور مواسات والی بھی. اگر کوئی غیر مسلم ہمارے محلے میں رہتے اور مشکل میں پھنسے ہوئے ہم اس کے ساتھ ہمدردی بھی کریں گے, تعاون بھی کریں گے, صدقہ بھی دیں گے, جی اور معاملات تجارتی تعلقات بھی ان کے ساتھ رکھ سکتے ہیں. جی جو ہمارے ملک سے باہر ہیں جی اور انہوں نے ہمارے ملک کو تسلیم کیا ہے ان کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات رہیں گے, غیر مسلم ہیں یا مسلمان ہیں. جی لیکن جنہوں نے ہماری ریاست کو تسلیم نہیں کیا, جی تو اگر کوئی مسلمان ریاست بھی پاکستان کو تسلیم نہ کرے اس کے ساتھ ہمارا تعلق کیا ہوگا؟ ہم اس کی مصنوعات کو اپنے ملک میں نہیں چھوڑیں گے. جی اگر اس کی مصنوعات یہاں آئیں گی بھی تو ہم سمجھیں گے کہ یہ سمگلنگ کے ذریعے سے آئی ہیں اور قانوناً جرم ہے. جی اسی طرح ملک کے اندر بہت ساری دہشت گرد تنظیمیں یہاں غیر قانونی قرار دی گئی تھی, جی ان کے ساتھ تجارتی تعلقات اور دیگر تعلقات پر سرکاری سطح پر پابندی ہے. یہ ایک اصولی بات ہے کہ جو آپ کی ریاست کو تسلیم نہیں کرتا اور آپ کی ریاست کو چیلنج کرتا ہے, آپ کے آئین کو نہیں مانتا, جی تو وہ ایک قسم کا غدار ہے. جی تو غدار کے ساتھ پھر تعلقات ہم کیسے رکھ سکتے ہیں؟ جی ایک اصولی بات ہے کہ جو شخص غدار ہے وہ اپنی حیثیت تو متعین کرے کہ ہم کس حیثیت سے اس سے تعلق رکھیں. جی اگر وہ مسلمان کی حیثیت سے اپنے ساتھ ہمارے تعلقات استوار کروانا چاہتے ہیں تو مسلمان تو وہ نہیں ہے. جی آئین کی روشنی سے روح سے بھی مسلمان نہیں ہے, جی اور شرعی اصول کے مطابق بھی فتوے کی روح سے بھی وہ مسلمان نہیں ہے, اور دنیا کی عدالتوں کی نظر میں بھی وہ مسلمان نہیں ہے. جی تو جب وہ مسلمان نہیں ہے جی تو پھر ہم ان سے تعلق کس بنیاد پر رکھیں؟ جی جو آئینی تقاضے ہیں وہ پورے کریں پھر تعلقات رکھیں گے. جی. پھر جس طرح دوسرے غیر مسلم ہیں اس طرح یہ بھی رہیں گے. جی جی جزاک اللہ خیرہ جی, بہت شکریہ, جزاکم اللہ خیرہ استاد محترم کا. انشاءاللہ آپ حضرات کے ساتھ سلسلہ ہفتہ وار یہ سلسلہ جاری رہے گا. آپ بھی اگر کوئی مناسب سا سوال کرنا چاہے تو ہم اپنے واٹس ایپ کا نمبر جاری کر دیں گے, اس میں آپ کسی بھی قسم کا مناسب سوال ہم سے پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ وہ ہم اپنے مہمانوں سے پوچھیں گے اور آپ حضرات تک پہنچائیں گے. بہت شکریہ, جزاکم اللہ خیر.